لا تسأل الناس شیئا، آج کے بعد اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاؤ گے۔ اس بات کی ضمانت گارنٹی آپ دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے جنت کی ضمانت دوں۔ ایک مسلمان کا مزاج ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جب بھی اس کو کسی عمل کے بارے معلوم ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ میرا یہ عمل جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے، ایک مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے میں پھر وہ تاخیر نہیں کرتا۔ جب کسی عمل کے بارے یقین ہو جائے، پھر اس عمل کے کرنے میں دنیا کا کوئی معاملہ رکاوٹ نہ بنے، دنیا کا کوئی معاملہ آڑے نہ آئے۔ یہ مسلمان کا مزاج ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، اس لیے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ اعمال کر کے جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اپنی جنت میں داخلہ دے دے۔ اور کوئی مقصد ہے تو بتائیں؟ جب مقصد ہی جنت کا حصول ہے، جنت کا داخلہ ہے، پھر دائیں اور بائیں سوچنے کی، دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک مسلمان کا مزاج ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک کافر کا مزاج، منافق کا مزاج صرف اور صرف دنیا کا حصول ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے، تک و دو کرتا ہے، کوششیں ہوتی ہیں، اس کا مقصد صرف دنیا ہے۔ یہ فرق ہے مسلمان میں اور کافر میں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کسی مفتی کے پاس نہ جائیں، اس معاملے میں سب سے بڑا جج میرا اپنا ضمیر ہے۔ میں پوچھوں میرا مزاج کون سا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، میرا مقصد کیا ہے، میرا حصول کن چیزوں کے لیے، میرا مزاج کیا ہے؟ قربان جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون ہے من یضمن لی واحدا اضمن لہ الجنہ، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو صرف ایک چیز کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ضمانت آپ نے نام نہیں بتایا، کس چیز کی ضمانت چاہیے؟ قربان جائے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول حاضر ہو، نہیں سوچا اللہ کے رسول جان مانگ لے، ہو سکتا ہے مال مانگ لے، ہو سکتا ہے پوری جائیداد مانگ لے، ہو سکتا ہے میری اولاد مانگ لے، نہیں سوچا، کیوں؟ اس کے بدلے میں جنت مل رہی ہے۔ یہ مزاج بنائیں، جنت کے حصول کے لیے قربانی دینی ہے، جان کی حاضر ہے،
مال کی حاضر ہے، اولاد کی حاضر ہے۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ یقین ہو اور پھر جنت کے حصول کی ہمارے سامنے احادیث ہو اور ہم پیچھے رہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی اور امام احمد رحمہ اللہ مسند کے اندر کئی ایک مقامات پر اس حدیث کو لے کر آئے۔ ایک صحابی اپنے ہمسائے کو، پڑوسی کو پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ ہمسایہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے اس نے اسلام قبول کیا، اس کے اسلام قبول کرنے کی مجھے اتنا خوشی ہوئی کہ میرا کھجوروں کا بہت بڑا باغ ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ اس باغ کے اندر 600 درخت ہیں، 600 تن ہے، 600 درختوں والا باغ ہے۔ میں اس باغ کے اندر اپنے اس پڑوسی کو لے کر گیا ہوں، خوشی اتنا ہوئی، میں نے کہا دیکھ یہ پورا باغ ہے، اس باغ کا تو چکر لگا اور جو تنا، جو درخت تجھے پسند آ جائے تو اشارہ کر، آج کے بعد تیرا ہے۔ تیرے اسلام لانے کی خوشی میں تجھے گفٹ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے چکر لگایا، ایک طرح اس کو پسند آ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تیرا ہے۔ یہ گھر گیا، اپنی پوری فیملی کو لے کر آیا۔ اب بچوں کا مزاج تو آپ جانتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کون سا درخت ہمارا ہے کون سا نہیں۔ انہوں نے پتھر اٹھائے اور پھل توڑنا شروع کر دی، کوئی پتھر کسی درخت کی طرف، کوئی پتھر کسی طرح کی طرف۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میرے پورے باغ کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی کسٹمر میرے باغ کو خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھ میں نے تجھے گفٹ کیا تھا، اب اس کی قیمت مانگ، میرے باغ کا مسئلہ ہے، جو قیمت تو کہے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ باغ مجھے واپس دے دو۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جب باغ میرا ہے میری مرضی، میں دوں یا نہ دوں۔ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ اسے سمجھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ دیکھ اگر یہ باغ تو اسے دے دیتا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس سے اچھا تنا، اس سے اچھا باغ اللہ تعالیٰ سے جنت میں دلوا دوں گا۔ گفٹ نہیں کرنا، بیچنا ہے۔ یہ درخت تو بیچ دے، اس کے باغ کا مسئلہ ہے، اس سے اچھا درخت جنت میں دلواؤں گا۔ بات جنت کی ہے، سودا جنت کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو صحابی جس کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آفر کر رہے ہیں وہ بھی خاموش ہے، کیونکہ جواب تو دینا تھا، ہاں یا نہ میں ابھی سوچ رہا ہے۔ اتنے میں جو صحابی اس کو پکڑ کر لے کر آئے ہیں وہ بول پڑے، ابو دہدہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے وعدہ کر رہے ہیں، آپ اس کو اس کے بدلے جنت میں درخت دلوائیں گے؟ وعدہ ہے؟ جی ہاں وعدہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پورا باغ آپ کے کہنے پر اپنے اس بھائی کو دے دوں میرے لیے کیا ہوگا؟ جنت کے مشتاق، جنت کے لیے
جان دینی ہے حاضر ہے، مال دینا ہے حاضر ہے، بدلے میں جنت ہے جو یقینی ہے اور ہمیشگی والی زندگی ہے۔ اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے مزاج بنائیں۔ اصل کامیابی، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اصل کامیاب تو یہ ہے، اصل ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا، دنیا میں بھیجنے کا، وہ تو یہ ہے جس کو ہم بھول گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو دہدا، تیرے لیے بھی یہی بشارت ہے، اگر تو پورا باغ اس کو دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں اس سے اچھا باغ اللہ تعالیٰ سے دلوا دوں۔ ابو دہدا ایک دم کہتے ہیں اللہ کے رسول، پھر آپ گواہ رہ جائیں، آج کے بعد یہ پورا باغ میں نے اس کو دے دیا۔ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے اپنے باغ میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ پہلے سے وہاں فیملی موجود ہے، بیوی ہے، بچے ہیں۔ اب تو یہ باغ میرا نہیں رہا، اب میری پوری فیملی کا حق نہیں بنتا کہ اس باغ میں رہے۔ حدیث کے الفاظ پر قربان جائیں، اب ابو دہدا یہ سودا کر کے آئے ہیں، یقین اور ایمان کامل اتنا ہے، اب اس باغ کے اندر نہیں جاتے ہیں۔ پہلے تو میرا تھا، اب اس کو بیچ دیا ہے۔ باہر کھڑے ہو کر بیوی کو آواز لگاتے ہیں، یا ام دہدا اخرجی من الحدیقہ قد بعتہ، اے ام دہدا باہر آؤ، یہ باغ ہم نے بیچ دیا ہے، باہر آؤ جلدی کرو۔ عورت بیچاری گھبراتی ہوئی باہر آئی۔ ابو دہدا کتنے میں بیچ دیا؟ کس کو بیچا؟ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ باغ ہی دے دیا؟ کہتے ام دادا جنت کے بدلے دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کے بدلے۔ اور تجھے پتا ہے ہمارے اس سودے کے گواہ کون ہے؟ نہیں پتا۔ کہتے محمد مصطفیٰ۔ ام دادا کہتی ہے ابو دادا پھر تو بڑا سستا سودا کر کے آئے ہو، بڑی سستی جنت خرید لی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی گھر جا رہے، آج تو مزہ آ گیا، سستی جنت مل گئی۔ اور جب حد سے زیادہ خوشی ہونا انسان کو، یہ بھی قدرتی بات ہے، حد سے زیادہ خوشی ہو تب بھی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ رات ہو گئی، رات کو نیند نہیں آتی، حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ ابو دہدا نماز فجر کے لیے مسجد آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ این ابا دہدا، ابو دہدا کہاں ہے؟ موجود ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول بیٹھا ہوں۔ فرمایا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ابو دہدا رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور یہ خواب کس کا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا خواب بھی، اور یہ تمام انبیاء کا خاصہ ہے، ان کا خواب بھی اسی طرح حرف آخر ہے، لوہے پہ لکیر ہے، جس طرح انبیاء کی بیداری کی زندگی۔ اور یہ حق جماعت انبیاء کے بعد کسی کو حاصل نہیں۔ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں جبریل امین میرے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیں آج جنت کی سیر کرتے ہیں۔ ابو دہدا ہم نے جنت کی سیر کی، جنت کے محلات، جنت کے باغات، جنت کی نہریں، اتنا سیر کی کہ میں تھک گیا، اتنا جنت گھومی۔ میں نے کہا جبریل سے ابھی اور بھی جنت ہے، بس اتنی ہے؟ جبریل نے کہا ابھی تو بڑی جنت ہے، میں تو تھک گیا ہوں، ایسا کرتے ہیں کل پھر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، چلے۔ جب واپس آنے لگے ابو دہدا، جبریل امین نے مجھے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جتنی بھی آپ نے جنت کی سیر کی ہے، یہ پوری کی پوری جنت
اللہ تعالیٰ نے ابو دہدہ اور اس کی بیوی ام دہدہ کے نام کر دی. پوری جنت، پوری جنت. عمل کتنا چھوٹا، ایک دنیا کا معمولی سا باغ اللہ کے راستے میں قربان کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت عطا کر دی. میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ مزاج بنائیں. یہ جب ہمارا مزاج ہو، اللہ کی قسم ہمیں دنیا کے کسی غم کی فکر نہ ہوگی. دنیا کے کسی بڑے سے بڑے نقصان کو پھر ہم نقصان نہیں سمجھیں گے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہمارا مقصد جب دنیا داری نہیں رہے گا، ہمارا مقصد جنت کا حصول، اللہ کی رضا اور جہنم سے نجات رہے گا. پھر اللہ کی قسم ہے دنیا میں بڑا نقصان ہو جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی. ہمارے تعلق میں جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے، روزے کے ساتھ تعلق ہے، قیام کے ساتھ، صیام کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں کمی نہیں آ سکتی. دنیا میں بڑے سے بڑا فتنہ پھر ہمیں متزلزل نہیں کر سکتا. جب ہمارا مزاج یہ ہو، ہمارا ہدف یہ ہو، ہمارا ٹارگٹ یہ ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، کس چیز کی قربانی چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر، صرف ایک ہی بات کی قربانی دو، ایک ہی بات کی گارنٹی اور ضمانت دو کہ لا تسأل الناس شیئا، آج کے بعد اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاؤ گے. اس بات کی ضمانت، گارنٹی آپ دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے جنت کی ضمانت دے دوں. کتنا معمولی سا کام ہے، بدلے میں جنت ہے. یہ مزاج ہو، یہ مزاج اپنائیے، پھر دیکھیں دنیا اور آخرت میں کیسے کامیابی ملتی ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پھر اللہ کی قسم ہمارے قدم چومے گی. آج ہر مسلمان ہر حوالے سے پریشان ہے. کیوں؟ اس کا مقصد ہی دنیا ہو، اس کا مقصد دنیا ہے. دنیا سے ہٹ کر اس کی سوچ، اس کے دماغ میں کوئی بات آتی نہیں. اس کے سامنے جتنی اللہ کے رسول کی حدیث سنا دی جائے، اس کے بدلے جنت ہے. یہ چھوٹا سا عمل کرو، بدلے میں جنت ہے. چھوٹا سا اللہ کا گھر بناؤ، بدلے میں جنت ہے. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، بدلے میں جنت ہے. رمضان المبارک میں روزے رکھو، بدلے میں جنت ہے. رات کو قیام اللیل کرو، بدلے میں جنت ہے. اس کے سر پہ جو نہیں رنگتی. کیوں؟ اس کا مزاج، اس کا ہدف، اس کا ٹارگٹ جنت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، جہنم سے نجات نہیں ہے، بلکہ دنیا داری ہے، دنیا کا تلذذ ہے، دنیا کا تعشش ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہمارا مزاج مسلمانوں والا بنا دے. اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ.